السلام علیکم۔ آج عمرے کا آسان طریقہ بتانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب مدینہ منورہ حاضری ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف پہ کس طرح حاضری کا طریقہ ہے، اور وہاں پہ دعا مانگنے کا بھی کیا طریقہ ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس آڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زیادہ مسلمان بہن بھائیوں کی رہنمائی بھی ہو سکے۔ تو جناب یاد رکھیے گا، عمرے کے بنیادی طور پہ 4 فرائض ہیں، صرف 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے عمرے کی نیت کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ نیت قدرتی بات ہے، جب انسان خیر سے گھر سے نکلتا ہے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی قدرت اس کی نیت تو یہی ہوتی ہے۔ تو نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام۔ اگر اس نیت کو ہم زبان سے باقاعدہ ادا کر لیں تو بہتر ہے، لیکن بنیادی طور پہ اگر زبان سے ادا نہ بھی کریں تو دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ جب ہم گھر سے نکلے تو عمرے کی نیت تو ہو گئی، تو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 1/4 عمرہ تو ہو گیا۔ اس حساب سے 4 فرض ہیں، 1 فرض ادا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے عمرے کا فرض ہے عمرے کا احرام پہننا۔ اب اگر ہم پاکستان سے نکلتے ہیں تو عام طور پہ ہم لوگ ایئرپورٹ پہ یہ احرام پہن لیتے ہیں، کئی لوگ گھر سے بھی احرام پہن کے چلے جاتے ہیں، کئی لوگ جہاز میں جا کے بھی پہنتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ جو جس ملک سے آ رہا ہے یا جس علاقے سے آ رہا ہے وہ اپنے ایئرپورٹ پہ بھی بدل سکتا ہے، جہاز میں بھی بدل سکتا ہے۔ بیسیکلی جو میقات ہے، جو اس سے پہلے آپ نے پہننا ہوتا ہے، جہاز کے اندر میقات کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، خاص کر جو پاکستان سے فلائٹس جاتی ہیں ان میں تو باقاعدہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہے، تو یعنی کہ دوسرا فرض ہے احرام باندھنا۔ تو جب ہم نے احرام باندھ لیا تو خواہ پاکستان میں باندھا یا جہاز میں باندھا، تو اس کا مطلب الحمدللہ رب العالمین دوسرا بھی فرض ادا ہو گیا۔ اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جس طرح آدھا عمرہ تو ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ عمرے کا تیسرا فرض ہے جی طواف کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ ایک چکر کو طواف نہیں کہا جاتا۔ بیت اللہ شریف کے جب 7 چکر لگائے جائیں، 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو اس کو طواف کہتے ہیں، ایک طواف کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ایک طواف کر لیا تو یہ عمرے کا تیسرا فرض ادا ہو گیا، یعنی کہ 3/4 عمرہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ اب چوتھا فرض رہ گیا۔ چوتھا فرض ہے سعی کرنا، صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے بیچ میں سعی کرنا۔ لیکن یہ سعی اس طرح ہوگی، صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو ایک چکر ہوگا، مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے تو دوسرا چکر ہوگا۔ اسی طرح پھر دوبارہ مروہ سے صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، تیسرا چکر، پھر چوتھا چکر، پانچواں چکر، چھٹا چکر، اور یہ سعی کا جو 7واں چکر ہے یہ مروہ پہ جا کے مکمل ہوگا۔ یعنی صفا سے شروع ہوگا اور مروہ کے جا کے مکمل ہوگا، 7 چکر ہوں گے۔ یہ آنا جانا ایک چکر نہیں ہوگا، یہ ایک سائڈ کا چکر ایک کلایا جائے گا، پھر واپس آئیں گے تو دوسرا کلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 جو چکر ہیں، تو یعنی کہ یہ صفا سے شروع ہوگی اور 7واں چکر ہمارا مروہ پہ جا کے مکمل ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہے عمرے کے بنیادی 4 فرض۔ جب آپ نے یہ کر لیے تو آپ کا بنیادی طور پہ عمرہ الحمدللہ رب العالمین ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ آ جاتا ہے کہ جی جس طرح آپ نے مرد حضرات ہیں اور خواتین ہیں، انہوں نے کچھ بال کاٹنے ہیں، مرد جو ان سے ہیں انہوں نے جا کے ٹنٹ کرانی ہے، یا وہ ایک کچھ اور بات، تھوڑے بال بھی کٹوانا چاہیں، جو لوگ ٹنٹ نہیں کروانا چاہتے وہ تھوڑے بال بھی کٹوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے بنیادی طور پہ 4 فرض۔ اس کے بعد ٹنٹ کروانا ہے آپ نے، اس کے بعد نفل پڑھنے ہیں۔ تو یہ ساری باقی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل عمرے کی بتا دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پہلے 4 فرائض بتا دیے گئے۔ اب اس کے بیچ میں جو کچھ اور دیگر معاملات ہیں وہ بھی آپ کو مختصراً بتائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ یہ کہ جی جب ہم بیت اللہ شریف جاتے ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا، جب بیت اللہ شریف کو دیکھیں، آپ کی نگاہ بیت اللہ شریف کے اوپر پڑے تو اس وقت انسان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھے، خوب دعائیں پڑھے، اور بہت سارے بہن بھائیوں کی تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت کوشش کریں بیت اللہ شریف کو دیکھ کے جو دعائیں آپ مانگتے ہیں، تو بے شک اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، جو بھی آپ ملک کے لیے جو بھی آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں ضرور مانگیں۔ لیکن جو دعا سب سے زیادہ مانگیں
وہ میری بھی آپ کو ریکمنڈیشن ہے، مشورہ ہے، وہ دعا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان قیمتی لمحات میں بجائے اس کے کہ آپ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے مانگیں، یہ ناجائز نہیں ہے، بالکل مانگیے گا، یہ بھی مانگیے گا، لیکن زیادہ جو ٹائم صرف کریں اس قیمتی لمحات میں دعا مانگنے کے لیے، وہ میرا مشورہ آپ کو بھی یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس وقت درود پاک پڑھتے رہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ درود پاک سب سے افضل ترین دعا ہے، سب سے افضل ترین دعا ہے۔ کیونکہ کبھی ہم نے شاید ہم عام طور پہ سوچتے نہیں ہیں کہ درود پاک کا مطلب کیا ہے۔ درود پاک کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ رحمت نافل فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پہ، جیسے رحمت نافل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ برکت نازل فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پہ، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ۔ تو اب آپ خود اندازہ کیجئے، جب ہم ان قیمتی لمحات میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے دعا کریں گے، تو کیا یہ دعا اس دعا سے بہتر نہیں ہے جو دعا ہم اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ یا اپنے کاروبار، اس سب کے لیے کرتے ہیں؟ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی دعائیں مانگنا ناجائز نہیں ہے، وہ بھی مانگیے گا، کچھ ٹائم بے شک ان دعاؤں کے لیے بھی مختص رکھیں، لیکن زیادہ تر وقت میرا مشورہ ہے کہ درود پاک ہی مانگتے رہیے گا۔ اور کیونکہ آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے نعوذ باللہ ہمارے دلوں کے حال جانے کے کوئی محتاج نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا، اور بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے، التجا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کی تمام جائز حاجات انشاءاللہ تعالیٰ بغیر ہمارے کہے بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لیں گے۔ تو کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھیے گا، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین دعا بھی ہے۔ تو اس کے بعد جب خیر سے آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیتے ہیں، دعائیں مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ خیر سے آپ آگے بڑھیے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر خیر سے عمرہ شروع کرنے کی نیت کیجیے۔ جب آپ عمرہ شروع کرنے کے لیے، پھر جیسے پہلے بھی بتایا کہ یہ بیسیکلی دل کے ارادے کا نام ہے، تو زبان سے آپ ادا کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دل سے کے ارادے کا نام بھی نیت ہے۔ تو اب آپ جب آپ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ ایک حجر اسود کی سیٹ سے آپ نے یہ چکر لگانے شروع کرنے، اور وہاں پہ سعودی حکومت نے آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر، آپ جب دیکھیں گے آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہوگا حجر اسود، الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا حجر اسود، اور سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو نظر آئے گی ایک گرین لائٹ لگائی ہوئی ہے، سبز بتی گرین لائٹ لگی ہوگی، تو وہ حجر اسود کی سیدھ میں ہے، تو آپ کو ایک تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے حجاج کرام کو کہ یہاں سے حجر اسود کی لائن شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کی لائن میں اب آپ آئیے، تشریف لائیے، اور وہاں سے اب آپ کے اپنے عمرے کا آغاز کیجیے، اور وہاں سے آ کے آپ اب اچھا عمرے کے یہ جو طواف ہے، طواف کے 7 چکر ہیں، تو اب جو 7 چکر ہیں ان کے اندر آپ مختلف دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کے اندر قرآن پاک کی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے بیچ میں درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہاں پہ کوئی آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مخصوص آیت یا مخصوص دعا ہی لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں، یہ کئی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جناب یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے، یہ تیسرے چکر کی دعا ہے، وہ چوتھے چکر کی دعا ہے۔ غرض یہ باتوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ناجائز ہیں یا غلط ہیں، بالکل وہ بھی دعائیں ہیں۔ تو لیکن اگر یہ ہے کہ آپ عام بہن بھائیوں کے لیے ایک آسان ترین طریقہ پھر یہی ہے کہ آپ 7 کے 7 چکر میں بے شک درود پاک ہی پڑھتے رہیں، بے شک استغفر اللہ بھی پڑھتے رہیں، ایک چکر میں درود پاک پڑھ لیں، ایک پہ استغفر اللہ بے شک پڑھتے رہیں، ایک پہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، یا مکس بھی کر سکتے ہیں آپ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ورد کرتے رہیں۔ اور پھر بے شک کچھ دیر آپ درود پاک کا ورد کرتے رہیں، تو بے شک آپ کچھ دیر بے شک نعت خوانی بھی کرتے رہیں، تو یہ اس میں کوئی ایز سچ آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، تو وہ آپ کی اپنی طبیعت، آسانی اور جس میں آپ کی زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 7واں چکر ہے۔ پہلا چکر سے جو پہلے 3 چکر ہیں، پہلے 3 چکروں میں آپ لوگوں نے مرد حضرات کے لیے کہ آپ نے رمل بھی کرنا ہے۔ رمل سے مراد ہے کہ ہلکا سا، جس طرح آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے بہت تیز دوڑنا ہے نا، تھوڑا سا آپ نے تیز سٹیپ لے کے تھوڑا سا ہلکا ہلکا تھوڑی دیر کے لیے، بے شک پورا نہ بھی کریں آپ، ہلکا ہلکا تھوڑا سا آپ کر لیں، تو یہ مستحب ہے۔ یہ بھی پھر میں بتا دیں مستحب ہے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ کوئی فرض یا فرض اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے کرنا لازمی ہے، کہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں سے بھی آپ مستفید ہو سکیں گے۔ تو جب آپ خیر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب 7 چکر کمپلیٹ کر لیتے ہیں بیت اللہ شریف کے، تو اس میں یاد رکھیے گا ہر چکر کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف اب استلام کرنا ہے آپ نے۔ ویسے تو اگر آپ بوفا دینا تو مشکل ہوتا ہے، یا بالکل اس کے پاس جانا تو مشکل ہوتا ہے سب کے لیے، تو آپ دور سے بھی ہوتے ہیں تو اپنا بے شک ایک ہاتھ جو ہے وہ بیت اللہ شریف، دائیں ہاتھ بیت اللہ شریف کی طرف اٹھا کے اس کو ویسے چوم کے آنکھوں کو لگا لے، تو یہ سارے طریقے جائز ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ سختی ہے اس طرح نہیں ہے، لیکن استلام کرنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد آپ خیر سے پہلے چکر کے بعد دوسرا چکر کریں، پھر تیسرا چکر کریں، چوتھا چکر کریں، پانچواں، چھٹا اور ساتواں۔ 7ویں چکر کے بعد اب آپ کا الحمدللہ رب العالمین طواف ہو گیا مکمل۔ اب اس کے بعد آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھنے کی مطلب کہ جگہ مل جائے، تو وہاں پہ تھوڑا رش ہوتا ہے، پھر حکومت کے کارندے بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ آپ کو منع بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے طواف کی جگہ تو وہاں پہ نفل نہ پڑھے، تو ٹھیک ہے، وہ پھر اب مجبوری ہے، تو آپ تھوڑا سائڈ پہ پڑھ لیں، تو تھوڑا پیچھے پڑھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بیت اگر اس کی سیدھ میں پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر اس کی مقام ابراہیم کی سیدھ میں نہ بھی پڑھے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دائیں پڑھ لیں، بائیں پڑھ لیں۔ بیت اللہ شریف میں پورا حرم سے کعبہ جو سے انتہائی معزز اور مبارک ہے، تو کہیں بھی آپ کو جگہ ملے تو آپ آرام سے 2 نفل پڑھ لیں۔ تو پھر یہی بات ہے کہ اگر کوئی بھائی نہ پڑھ سکے ہوں یا بھول گئے ہوں تو انشاءاللہ طواف تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن وہ قدرتی بات ہے ان نوافل کی برکات اور سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو کوشش کیجیے گا اگر ممنوع اوقات نہ ہوں تو وہ 2 نفل ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جائیں، خیر سے آب زمزم پئیں اور تسلی سے ساتھ آب زمزم پئیں، دعائیں کریں، اور اس کے بعد اب خیر سے آپ فریش ہو کے الحمدللہ رب العالمین ادھر اپنا سعی کے لیے چلے جائیں۔ تو ساتھ ہی پھر ہے صفا مروہ کی پہاڑیاں، تو سعی کی جو سی ہے شروع آپ نے کرنی ہے جہاں پر صفا کی پہاڑی شروع ہوتی ہے، صفا کی پہاڑی سے آپ نے صحیح شروع کرنی ہے، تو وہاں پہ آ کے ایک بار کوشش کر لیں، اگر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعائیں کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لیں، درود پاک پڑھیں، دعائیں کریں، اور اس کے بعد خیر سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے صحیح شروع کر لیں۔ تو اسی طرح صحیح کے بیچ میں پہلے آپ نے صفا سے مروہ جانا ہے، تو یہ ہوگا 1 چکر، پھر آپ مروہ سے صفا واپس آئیں گے، یہ ہوں گے 2 چکر، پھر آپ نے صفا سے مروہ جانا ہے 3، پھر 4، 5، 6 اور 7واں چکر مکمل ہوگا مروہ کی پہاڑی کے اوپر۔ تو اور اس میں یاد رکھیں کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ کوئی بزرگ ان کے ساتھ گئے ہوتے ہیں، جو ویل چیئر کے اوپر عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر وہ ان کے لوگ ہوتے ہیں، سعودی کارندے ہوتے ہیں جو کہ بزرگوں کو اور باقی لوگوں کو ویل چیئر کے اوپر عمرہ کروا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بتا دیجیے گا کہ بھائی جب میرے بزرگ کا عمرہ مکمل ہو جائے تو ان کو تم نے مروہ کی پہاڑی پر اتار دینا ہے، اور وہاں پہ پہلا چکر بے شک اپنے بزرگ کے ساتھ اکٹھے لگائیں، تو کوئی جگہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ مروہ میں کہ ابا جان، بھائی جی، امی جان، آپ نے جب مکمل ہو جائیں آپ کے 7واں چکر آپ اس جگہ اتر جائیے گا، تاکہ ڈھونڈنے میں تھوڑی آسانی ہو، کیونکہ اگر رش ہوتا ہے پھر ڈھونڈنے میں تھوڑی سی دقت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی کوآرڈینیٹ کر لیں۔ تو اور اس کے بعد یہ جب 7 چکر آپ کریں تو اس کے بیچ میں بھی یاد رکھیے گا یہ جو 7 چکر ہیں ان کی بھی بیچ میں کوئی ایز سچ کوئی
لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مخصوص دعا ہی پڑھ دی ہے. آپ اسی طرح ان چکروں کے بیچ میں بھی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد بھی کرتے رہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بے شک ورد کرتے رہے. ہر کوئی آپ صورتیں پڑھیں، تسبیحات کریں، دعائیں کریں، اردو میں دعائیں کر لیں. ٹھیک ہے، بے شک آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی التجائیں کریں، دل کھول کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دل کھول کے دعائیں مانگیں. اور زیادہ ٹائم بے شک کوشش کر لیں درود پاک پڑھنے کی، کیونکہ وہ افضل ترین دعا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ کا اس طرح صحیح مکمل ہو جاتی ہے تو صحیح کے بیچ میں یاد رکھیے گا کہ ایک وہ جگہ آتی ہے، آپ چھت کے اوپر دیکھیں گے گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، چھت کے اوپر گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کوشش کیجیے گا تھوڑا سا دوڑیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ یہاں پہ کافی تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی حسب توفیق، اپنی جتنی آپ کی ہمت استطاعت ہے، ہلکی چند قدم تیز، تھوڑا پورا دوڑ لیں تو بھی ٹھیک ہے، تھوڑا کم دوڑ سکتے ہیں تو کم دوڑ دیں، یا ہمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر نہ دوڑیں. اگر ہمت نہیں ہے تو بہرحال اگر دوڑیں گے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ جو سی ہیں، وہ اس جگہ کے اوپر دوڑی تھیں، تو اس مقام کے اوپر. تو آج بھی ہم ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس مقام پہ دوڑتے ہیں. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، بلک رہے تھے، تو اس وقت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ جو سی ہیں وہ اس مقام کے اوپر دوڑی تھیں. تو آج ہم انہی کی سنت مبارکہ پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جی ہے اس طرح ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جب مروہ کے اوپر پہنچ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد اب آپ لوگ خیر سے وہیں پر بیٹھ کے پھر 2 نفل پڑھیں. اسی وہیں پہ لوگ پڑھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ ان شاء اللہ وہاں پہ 2 نفل اپنے ادا کیجیے. اور اس کے بعد ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ وہیں پر ان پہ خواتین ہوتی ہیں، وہ تھوڑے سے ان کے بال کاٹ دیتی ہیں. کوئی دوسری خاتون کسی ایک دوسرے کے کاٹ دیتی ہیں، تو سائڈ پہ ہو کے تھوڑا سا، تو سب کے سامنے نہ کیا جائے تو بہتر ہے. تو جو مرد حضرات ہیں اس کے بعد پھر وہ جو ان سے ہیں نفل ادا کر کے پھر باہر نکلتے ہیں. اور باہر پھر دکانیں بھی ہیں اور مارکیٹ میں، تو وہاں پہ جا کے پھر وہ اپنے بال کٹوا لیتے ہیں. زیادہ تر لوگ ٹینٹ کرواتے ہیں. تو بہرحال ٹینٹ بھی کروانا بہت افضل ہے، اور قصر بھی کیا جا سکتے ہیں، کچھ بال کاٹے جاتے ہیں. تو جو آپ چاہتے ہیں اس طرح کر لیجیے. تو یہ ہے عمرے کا کوشش کی گئی آپ کو آسان طریقہ بتانے کی. اب اس کے اندر بیچ میں ہے کہ دیکھیے جب ہم احرام، اب اس کے اندر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں نا تو احرام کی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، ان شرائط کا ہمیں کچھ احساس کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جب ہم احرام میں پہن کے نیت کر لیتے ہیں، اب احرام پہننے کے بعد اگر وہ خوشبو لگا لیں، تھوڑی بہت اپنی خوشبو لگا لیں، اسپرے کر لیں، پرفیوم لگا لیں، وہ جائز ہے. لیکن جب نیت کر لیں، ایک تو ہوتا ہے نا احرام پیدا، تو نیت عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں جہاز میں، تو اس کے بعد اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. اس سے پہلے اگر خوشبو لگا لی ہے تو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ ہاتھ بھی خوشبو والے صابن سے نہیں دھو سکتے، تو بغیر خوشبو والے صابن اویلیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ دھو لیں. اور پیپر سوپ بھی اویلیبل ہوتا ہے، اس کے ساتھ بے شک دھو لیں. تو اور اسی طرح اب آپ اپنا زیادہ خارش کر کے، اب آپ خارش کریں، اپنے سر پہ کریں، منہ چہرے پہ کریں، بازو پہ کریں، جس کے نتیجے میں کوئی آپ کا بال ٹوٹ جائے، بال گر جائے، تو وہ بھی ہے حالت احرام میں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اب یہ اس طرح کی کچھ اور احتیاطیں ہیں. اور ایک اور ہے کہ آپ نے کینچی چپل پہننی ہے، ہوائی چپل، کیونکہ آپ کے جو پیر کی، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں، خواتین اپنے ساکس کے ساتھ پہن سکتی ہیں جو اپنے شوز وغیرہ پہنے. مردوں کے لیے ان کی نا ہوائی چپل ہو، کینچی چپل جسے ہم کہتے ہیں. تو کیونکہ ان کی جو پیر کی اونچی ہڈی ہے نا، جسے کوہان، ہمارے پیر کے اندر کوہان ہوتی ہے، اونچی ہڈی ہوتی ہے، وہ ننگی ہونی چاہیے. تو یہ بھی احتیاط کرنی ضروری ہے. تو اب یہ اس طرح اور بھی اس کی کئی احتیاطیں ہیں. تو اب یہ بنیادی چند آپ کو بتا دیں. اب اگر کیونکہ انسان جب احرام کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے بعد کئی بار غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے خارج کر دیتا ہے، کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کھجلی کر رہا ہے، وہ غلطی سے کئی بار یاد نہیں رہتا، واش روم جاتا ہے، صابن سے ہاتھ دھو لیتا ہے، خوشبو والے صابن لگا لیتا ہے، یا خوشبو ہی دوبارہ لگا لیتا ہے. اس طرح کی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں.
تو اب یہ ہے کہ ہر غلطی کا جرمانہ ہے، جرمانے کا ہے، اب اس کا صدقہ دینا پڑے گا، جسے جرمانہ کہیں صدقہ کہیں آپ، اور وہ تقریباً 2.5 کلو گندم کی جو قیمت ہے اس وقت سعودی عرب میں، جو 2.5 کلو گندم کی قیمت ہوگی آپ کو اتنا صدقہ دینا ہے، جو آج کل کے حساب سے میرے خیال میں ایگزیکٹ تو نہیں کنفرم کر سکتا، لیکن میرے خیال میں آج کل کے حساب سے تقریباً یہ 2023 جنوری کا مہینہ ہے، تو آج کل کے حساب سے میرے خیال میں تقریباً شاید 8 ریال ہوگا، میرے خیال میں 7-8 ریال 2.5 کلو گندم کی قیمت، میرا خیال ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا، تو آپ چیک کر لیجئے گا۔ تو اگر 7-8 ریال ہے تو احتیاطاً ہے کہ ہم اسے 10 ریال کنسیڈر کرتے ہیں، ہم اسے احتیاطاً 10 ریال کنسیڈر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے 5 غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 50 ریال جرمانہ دینا ہے، لیکن آپ نے یہ اس طرح نہیں دینا کہ آپ 5-5 ریال کر کے سب میں تقسیم کر دیں، آپ نے 10 ریال ایک کو دینا ہے، ایک جرمانہ ایک غلطی کا بن رہا ہے 10 ریال، تو آپ نے 10 ریال ایک بندے کو یکمشت دینا ہے، پھر دوسرے کو 10 ریال دینا ہے، پھر تیسرے کو 10 ریال دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ 50 ریال سائڈ پہ کر لیں، 20 2 ریال کر کے 25 بندوں میں تقسیم کر رہے ہیں، نہیں، آپ نے ایک بندے کو 10 دینے ہیں، پھر کسی دوسرے کو 10 دینے ہیں، پھر تیسرے کو 10 دینے، اس طرح آپ نے 5 بندوں کو 50 دینے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی 7 غلطی ہوئی تو آپ نے 7 بندوں کو 10 ریال دینے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 5-5 ریال کر کے آپ دے رہے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اس کا آپ نے خصوصی خیال کیجئے گا۔ تو یہ اس طرح آپ احتیاطاً، وہ آپ زیادہ بھی دے دیں، اگر آپ کو احتمال ہے، شک ہے کہ میرے سے یار 4 غلطیاں ہوئی ہوں گی، تو یار 6 دے دیں، 7 دے دیں، 8 دے دیں، ثواب ہی ہے نا، نفلی ثواب ہے، تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ دے دیں، بلکہ اور بھی دیتے رہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں منیمم یہ تو آپ نے دینے ہیں، اور باقی وہاں پہ جا کے کوشش کیجیے گا، اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے کوشش کیجیے اپنا ہاتھ کھلا رکھیے گا، ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ اور جیب اور دل تینوں کھلا رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پیسے کی نہ سوچیے گا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دی ہوئی ہے تو کھلے دل کے ساتھ خرچ کیجیے گا، وہاں ان جگہوں پہ کنجوسی نہ کیجیے گا، مشورہ ہے، جو بھائی افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کئی جو سفید پوش بہن بھائی ہیں، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہوئی ہے تو آپ اپنے پھر اسی وسعت کے مطابق خرچ بھی کیجیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کو اپنی جیب کا خود انداز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے تو جرمانوں کا وہاں پہ دینا، اور یہ آپ نے مکہ مکرمہ میں دینے، اور کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو اس کا پھر آپ کو دینا پڑتا ہے دم، دم سے مراد ہے آپ کو بکرا یا دمبا جس سے ہے وہاں پر دینا پڑے گا، تو وہ آپ اس کے وہاں پہ پیسے بھی دے سکتے ہیں، اور وہ آپ نے مکہ مکرمہ میں ہی ذبح کرانا ہے۔ وہ اگر آپ خود نہیں بھی کروا سکتے تو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھ لیجیے گا، کوئی آپ کے گائیڈ کر دیں گے کہ بھائی ہم نے بکرا دینا ہے، 1 دینے 2 دینے، تو وہ پھر آپ کے بہاف کے اوپر وہاں پہ لوگ ہیں وہ دے بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، آپ سے پیسے بھی لے لیں گے اور آپ کو آپ کے بہاف کے اوپر ادا بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ خود جانا چاہیں تو آپ 2 گھنٹے لگیں گے، تقریباً 2 گھنٹے کا پروسیس ہوگا، آپ خود بھی جا کے اپنے دمبا یا بکرا دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس نے ٹنڈی نہیں کرائی، اب اسے پھر اس کا دم دینا پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ وہاں پر آپ نے ایک دن پہلا عمرہ کیا اور اگلے دن دوسرا عمرہ کیا، تو بندہ سوچتا ہے یار میں نے کل تو ٹینٹ کرائی تھی، آج میرے بال چھوٹے ہیں، آج میں کیا کروں؟ نہیں، آپ نے دوبارہ ٹینٹ کرانی ہے، خالی اسی کو پھر اس طرح پڑوا دیں بے شک۔ اگر آپ نے جمعے والے دن پہلا عمرہ کیا، بڑا عمرہ کر دیا آپ نے پہلے دن، تو اگلے دن آپ نے مسجد عائشہ کے آپ نے پھر عمرہ کیا، تو اب آپ نے دوبارہ ٹینٹ کرانی ہے۔ یہ نہ سوچیے گا آج ہفتہ ہے، کل تو میں نے یار ٹینٹ کرائی تھی تو بال نکلے ہی نہیں، بالکل تھوڑے سے نکلے ہیں، اس پہ میں کیا کراؤں؟ کوئی بات نہیں، آپ نے پھر بھی اس طرح اس پہ پھروانا ہے۔ اگر آپ نے نہ پھروایا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، یہ بڑی غلطی بھی آ گئی ہے، تو آپ کو پھر دوبارہ بکرا دینا پڑے گا۔ تو یہ احتیاط کیجئے گا کہ، اور اگر آپ نے تیسرے 2 دن کو، یا اگر آپ نے ایک ہی دن میں 2 عمرے کیے ہیں تو پھر بھی آپ کو دن میں 2 بار ہی اس کا پھروانا پڑے گا، یہ احتیاط کیجئے گا۔ اور اگر آپ نے بال کٹوا رہے ہیں تو آپ نے پہلی بار بھی بال کٹوانے ہوں گے، دوبارہ کریں گے تو دوسری بار پھر بال کٹوانے ہوں گے، تو یہ اس کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ماشاء اللہ حرم کعبہ تو معزز ترین ہے ہی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ طواف کیجیے گا، اور بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے،
مطلب کہ اگر صحن کعبہ میں تو صرف آج کل زیادہ تر صرف اگر احرام پہنا ہو تو پھر عمرے کے وقت ہی جا سکتے ہیں، لیکن آپ باقی نمازوں کے وقت جائیں، بیت اللہ شریف کی دور سے زیارت کریں، بیٹھ کے درود پاک پڑھیں، دعائیں کریں، نوافل ادا کریں، کلام مجید قرآن پاک پڑھیں، تو زیادہ سے زیادہ وقت کوشش کریں حرم میں پاک میں گزاریں، کیونکہ جس کام کے لیے آئے ہیں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، تو اس کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت حرم پاک میں ہی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضریوں کو قبول فرمائیں، دعاؤں میں مجھے اور دیگر تمام مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ زیارتوں کا آپ کو بتا دیں مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے، کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان اقدس جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ بالکل حرم پاک کے بالکل پاس ہی ہے۔ جب ہم مروہ کی پہاڑی سے نکلتے ہیں نا، جب ہم عمرہ کر کے صفا مروہ کی صحیح کر لیں گے، جب ہم مروہ کی پہاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے ہی بالکل جبل ابو قیس کی پہاڑی ہے، اور اس کے سامنے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ تو وہاں پہ اب ایک لائبریری بنا دی گئی ہے سعودی حکومت کی طرف سے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے مکتب مکۃ المکرمہ، تو لائبریری بنائی ہوئی ہے، تو آپ وہاں پہ ضرور جائیے گا، اس مبارک جگہ کی بھی زیارت کیجیے گا۔ اور اس کی بالکل بیک کے اوپر پہاڑ ہے جسے جبل ابو القیس کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہاڑ کی بھی زیارت کیجیے گا۔ اور یہ تو بالکل حرم پاک کے ساتھ، بالکل ساتھ، یہ تو آپ خود ہی واک کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ اور اگر اس وقت نہ بھی جائیں تو آپ دن یا رات کسی وقت بھی اپنے ہوٹل سے نکل کے جا سکتے ہیں اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے، تو ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کی جو نارمل روٹین کے اندر جو لوگ زیارتیں کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ ہوتی ہیں غار ہرا کی، غار ہرا جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ خاص آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ آپ غار ہرا جب جائیں نا، جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ کوشش کیجیے گا رات کے وقت جانے کی۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ جی رات کے وقت اور پہاڑ کے اوپر، یہاں پہ اپنی آنکھوں سے ایک آپ معجزہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے رات کے وقت، یہ آپ کو رات کے وقت ہی معجزے کا لطف آئے گا اور آپ سے سمجھ بھی سکیں گے۔ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جب آپ یہاں پر رات کے وقت جائیں گے تو اس کے ارد گرد کے سارے پہاڑ بالکل سیاہ ہیں، اتنے سیاہ ہیں کہ آپ بغیر لائٹ کے 2 قدم بھی نہیں چڑھ سکتے، لیکن صرف اس ایک پہاڑ کے اوپر ایک ایسی روشنی ہے کہ آپ بغیر لائٹ کے نیچے سے لے کے اوپر تک، بہت ہائٹ کے اوپر ہے غار ہرا، جبل نور، ٹھیک ہے، اس پہاڑ کی ٹاپ کی پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ دوسری سائڈ پہ تھوڑا سا اترتے تو وہاں پہ ہے غار ہرا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس پہاڑ پہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جو سمجھ نہیں آتی کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، تبھی تو اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں۔ یہ غار ہرا، یہ وہ مبارک پہاڑ ہے، مبارک غار ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی بار وحی نازل ہوئی تھی، اقرا، تو جہاں پہ پہلی بار وحی نازل ہوئی تھی۔ تو آپ یہاں پہ جائیے گا، رات کو سینکڑوں ہزاروں لوگ جاتے ہیں یہاں پہ، اور رات کے وقت بہت رش ہوتا ہے، بڑی دنیا جاتی ہے، اور آپ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اچھا، کئی بار انسان کو شک ہوتا ہے شاید اس پہاڑ پہ مکہ شہر کی لائٹیں آ رہی ہیں، لائٹوں کا ریفلیکشن ہے۔ بھائی اگر مکہ شہر کی لائٹوں کا ریفلیکشن ہوتا تو وہ مکہ پاک تو ویلی ہے، تو وہ باقی ساری سائڈ پہ بھی ہوتا، لیکن باقی سائڈ پہ بالکل اندھیرا ہے، باقی سائڈ پہ بالکل اندھیرا ہے، صرف اس سائڈ پہ ایک روشنی ہے۔ تو اس الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ایک معجزہ ہے اسے اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیے گا۔ اور اس اوپر غار ہرا پہ تقریباً 40 سے 45 منٹ لگ جاتے ہیں چڑھنے میں، اور بوڑھے بوڑھے لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہر عمر کے، آپ جا کے اپنی آنکھوں سے دیں گے حیران ہوں گے، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، سارے جا رہے ہیں۔ تو ضرور جائیے گا اور اس غار شریف کی زیارت کیجیے گا، وہاں پہ جا کے نفل پڑھیے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس غار میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماشاءاللہ اتنا وقت بسر فرمایا ہے، تو وہاں پہ ہم جیسے گناہ گار بھی اگر پہنچ جائے اور اس غار کی دیواروں کو اور ان جگہوں پہ سجدے کرنے کی اللہ تعالی ہمیں بھی سعادت عطا فرما دیں، تو یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ تو ضرور جائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ جانے کی اور وہاں پہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو زیارت رات کو خود ارینج کرنی پڑے گی۔ آپ ٹیکسی سے اگر چلے جائیں گے تو جو عام چھوٹی گاڑی ہے وہ تقریباً 30 سے 40 ایک ریال لیتی ہے ایک سائڈ کے جانے کے، تو واپسی پہ آئیں گے تو وہ بھی 40 ایک ریال پہ۔ اور اگر آپ کسی ٹیکسی والے سے بات کر لیں گے بھائی ہمارا ویٹ کرو، تو ہو سکتا ہے وہ 100 ریال کے اندر یا 110 ریال کے اندر آپ کی ڈیل کر لے، اور پھر وہ انتظار بھی کر لے گی 2 گھنٹے یا 4 ڈیٹس، یا آپ کو کئی بار وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا نمبر ہے، تو آپ جب نیچے آنے لگیں تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ یا ایک سائڈ پہ کا ہی ڈیل کر لیں، باقی دوسری سائڈ نیچے اتریں گے تو پھر ٹیکسی مل ہی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے گا جس طرح بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو، لیکن یہ اسپیشلی آپ کو جانا پڑے گا رات کے وقت، کیونکہ عام طور پہ جو ٹور آپریٹر زیارتیں کرواتے ہیں وہ غار ہرا آپ کو دن کے وقت دکھائیں گے صبح، اور وہ صرف نیچے سے پہاڑ دکھائیں گے، کہیں وہ دیکھو جی یہ پہاڑ ہے اور اس کی پیک کے اوپر غار ہرا ہے، تو وہ آپ کو اس طرح آپ جا نہیں سکتے، نہ ہی آپ غار ہرا کی زیارت کر سکتے۔ تو وہ آپ کو دن کے اندر 2 گھنٹے کے اندر پورا وہ ٹور کرا دیں گے، تو اس میں قدرتی بات ہے وہ آپ 2 گھنٹے کے اندر کتنا دیکھ سکتے ہیں اور کتنا سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو آپ کو ٹور آپریٹر تو صرف لیں گے، اس کے بعد غار ہرا بھی دکھائیں گے، غار فور بھی دکھا دیں گے نیچے سے کہ جی وہ ہے غار فور۔ پھر وہ آپ کو جو ٹور آپریٹر ہیں وہ آپ کو میدان عرفات بھی لے جائیں گے، مینا کا میدان بھی دکھا دیں گے، تو اس طرح وہ مزدلفہ کا میدان بھی دکھا دیں گے، جو یعنی کہ جو حج کی جگہ ہے، تو وہ بھی۔ اور یہ نارملی یہ ٹور آپریٹر جو زیارتیں آپ کو کراتے ہیں یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ہوتی ہیں، 3 گھنٹے کے اندر مکمل کرا دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو آپ کو میدان عرفات، مزدلفہ، مینا، غار جبل نور جسے ہم کہتے ہیں، غار ہرا والا پہاڑ، اس کی زیارت باہر سے کرا دیں گے، غار فور کی کرا دیں گے۔ تو یہ ہے چند بنیادی زیارتیں، اور گزرتے ہوئے آپ کو باہر سے دکھا دیں گے جنت المعلیٰ کا قبرستان۔ جنت المعلیٰ کا قبرستان، جنت المعلیٰ کا قبرستان وہ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کے وہاں پہ مزارات ہیں۔ تو یہ بھی بالکل حرم پاک کے پاس ہی ہے، لیکن یہاں کے لیے میں آپ سے اسپیشل ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ آپ لوگ اسپیشلی یہاں پہ کسی دن ظہر کے یا عصر کے بعد، عصر کے بعد بے شک آ جائیے گا، جنت المعلیٰ ضرور آئیے گا، اسپیشلی آئیے گا۔ اب میں اسپیشلی کیوں کہہ رہا ہوں وہ وجہ بتاتا ہوں۔ اسپیشلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت المعلیٰ آپ، کیونکہ آپ کو نارمل جو ٹور آپریٹر ہے وہ آپ کو باہر سے دکھا دے گا بھائی یہ ہے جی جنت المعلیٰ کا قبرستان، چلتے چلتے آپ کو بس میں سے دکھا دیں گے، تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا چیزوں کو ایبزارب کرنے کا اور سمجھنے کا۔ اور دیکھیں یہاں پہ میں اسپیشلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مزار اقدس ہے۔ اب اس جگہ کی ویلیو کیا ہے؟ ویلیو سمجھیں کہ جب فتح مکہ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ جب فاتح کی حیثیت سے معاشرہ تشریف لے کر آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خیمہ مبارک کہاں لگایا جائے؟ اب آپ فاتح مکہ تھے، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے بیت اللہ شریف کے سامنے لگا دو، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے فلاں گھر میں لگا دو، ادھر لگا دو، کہیں بھی آپ جہاں چاہتے آپ آرام فرما سکتے۔ آپ نے حکم فرمایا میرا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگاؤ۔ دیکھیں کہاں آپ نے انتخاب فرمایا؟ قبرستان میں، قبرستان میں پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قریب فرمایا، اور آپ نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ خدیجہ میری اس وقت سے میرا ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دیتا نہیں تھا، تو آج میں خدیجہ کے پاس رہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قریب لگا دیا کہ ان کی قبرستان میں، ان کی قبر شریف کے پاس۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ خود بھی اتنا آرام فرمایا اور وہاں اس جگہ کو اتنی اہمیت دی،
تو کیا ہمیں نہیں چاہیے ہم اسپیشلی وہاں پر جا کے ام المومنین کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کرنے جائیں اور اس مبارک مقام پہ جا کے ام المومنین کو سلام خود عرض کریں تسلی کے ساتھ کہ ام المومنین ہم حاضر ہیں، ہمارا سلام قبول فرمائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ام المومنین کہیں. اور ایک لمحے کو سوچئے کہ جب ام المومنین ہمارے سلام کے جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ فرمائیں گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو خود سوچئے ہماری قسمت کا اور ہماری اس وقت خوش قسمتی کا کیا عالم ہوگا کہ ہمیں ام المومنین کی دعائیں لگیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ضرور جائیے گا. اور میری جب وہاں جائیں تو التجا ہے کہ وہاں پہ مجھ گناہ گار کا بھی عاجزانہ سلام ضرور پیش فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. تو وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائیے گا اور وہاں پہ جا کے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا. وہاں پہ بلکہ جب وہاں پہ جائے تو وہاں پہ جا کے بھی خوب کثرت سے درود پاک پڑھیے گا. افضل ترین دعا ہے درود پاک کثرت سے پڑھیے گا. فاتحہ خوانی کرے نا تو درود پاک بھی کثرت سے پڑھیے گا اور اللہ تعالیٰ کو کہیے گا یا اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ کی یہ قبر شریف پہ حاضر ہوں، ان کے وسیلے سے یا اللہ مجھ گناہ گار کی دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ مجھ پہ کرم فرما دے، یا اللہ ام المومنین کی اس یہاں ان کے طفیل یا اللہ مجھ پہ اپنا کرم فرما دے، مجھ پہ رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد یہ آپ کو چند میں نے بتا دی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ کی زیارتیں. اب آپ تیار ہو جائیے، اب تیاری پکڑیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ. ٹھیک ہے، اب جب ہم خیر سے انشاءاللہ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ جانے سے پہلے کچھ ایک چیز میں آپ کو، ویسے تو مدینہ پاک کی امپورٹنس کا الحمدللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہے ہی، لیکن اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے میں آپ کو مقام ابراہیم کی کچھ اہمیت بتانا چاہوں گا. دیکھیں کلام پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اب بندہ سوچے کہ پورا کا پورا صحن حرم انتہائی مبارک ہے، انتہائی مقدس ہے، انتہائی بابرکت ہے. تو ایسی صورت پہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اسے کلام پاک میں اسپیشلی ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی سوچنا چاہیے. مقام ابراہیم، اچھا اب اگلی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ حجر اسود کے قریب والی جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. حالانکہ پورا صحن حرم ہی بہت مبارک ہے، تمام حرم شریف ہی بہت مبارک ہے، جہاں بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. لیکن ایک اسپیشل پروٹوکول اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم کو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سوچے نا کبھی. جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اب پھر اس کے لیے ہم مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مقام ابراہیم بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک پتھر پڑا ہے. اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدمین شریف کا نشان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے بیسیکلی. یعنی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ کے قدموں کا نشان بھی ہے تو وہ اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ویٹیج دی ہے، اسپیشل اہمیت دی ہے اور کلام پاک کو ذکر کر دیا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ چیز انسانوں کے لیے یادگار بن جائے اور ہمیں اس جگہ کی اہمیت کا ہمیشہ احساس رہے. جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا نشان ہے، اس جگہ پہ نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے. یعنی نماز تو بیسیکلی ہے ہی دعا، یعنی کہ اس جگہ پہ دعا مانگنے کا، نماز پڑھنے کا اتنا اللہ تعالیٰ اسپیشل ہمیں اہمیت کا احساس کرا رہے ہیں. تو پھر اگلی بار سوچیں تو وہ شہر مدینہ منورہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہوں تو وہاں پہ دعا مانگنے کا اور وہاں پہ عبادت کا کیا ثواب ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے. اور مدینہ منورہ میں بھی پھر وہ جگہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اندر بھی خصوصاً وہ مقام
سبز گنبد شریف جس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارکہ ہے، اس جگہ یا اس کے قریب دعا مانگنے کی کیا برکتیں ہوں گی، وہاں قبولیت کے کیا عالم ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے چلتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ کوشش کیجئے گا اس راستے میں جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، نعت شریف پڑھتے رہیں، نعت شریف سنتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، فضول باتوں اور میں توجہ کم رکھیے گا، نہ رکھیے گا، جتنی مطلب کہ اپنی آپ ظاہری کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی کا خاص خیال رکھیے گا، وہ مکہ مکرمہ میں بھی رکھیں، مدینہ منورہ میں بھی رکھیں۔ تو اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب ہم پہنچتے ہیں مدینہ منورہ تو وہاں پر جو آپ معاشرہ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب جائیں گے تو وہاں پر ایک پہلے سے وہاں پہ نماز پڑھیں گے، نفل پڑھیں آپ، اور پھر خصوصاً اب آپ نے جب مردوں کے لیے ہے، پہلے مردوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ مرد حضرات کے لیے جو سنہری جالیوں، جو آپ نے ذکر سنا ہوگا سنہری جالیوں کے، تو سنہری جالیوں کے پیچھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ۔ تو وہاں پہ جب جانا ہے سلام پیش کرنے کے لیے تو وہاں پہ ایک دروازہ ہے جسے کہا جاتا ہے باب السلام، یہاں پہ انٹری ہوتی ہے باب السلام دروازے سے۔ باب السلام سے ہم داخل ہوں گے اور باب بقیع سے نکلیں گے سلام پیش کر کے، باب السلام سے داخل ہونا ہے۔ تو بیسیکلی وہاں پہ آج کل تھوڑی لمبی لائن لگائی ہوئی ہے کووڈ کے بعد سے، تو تھوڑی سی لمبی لائن ہے، تو یہ نمازوں کے بعد کے اوقات میں یہ سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام کو کھول دیا جاتا ہے اور نماز سے کچھ دیر پہلے بند کر دیا جاتا ہے، نماز کے فوراً بعد کھول دیا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ نماز کے فوراً بعد رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر آپ لوگ تھوڑے سے نماز کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد یا 20-25 منٹ کے بعد، 25-30 منٹ کے بعد اگر آپ سلام پیش کرنے جائیں گے، خاص کر ظہر کے وقت تو یا آپ عصر کے وقت، تو آپ کو رش نسبتاً کم ملے گا، تو آپ تھوڑا آپ سکون کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں، دن میں ایک بار چاہیں یا 2 بار چاہیں، یا جب چاہیں آپ ہمت ہے اور آپ جا سکتے ہیں، تو اس کے اندر کوشش کیجیے گا دن میں آپ 1 بار جائیں یا 2 بار جائیں۔ عام طور پہ لوگ ایک دن میں نارملی 1 سے 2 بار جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو کوشش کیجیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنہری جالیوں کے پاس جانے والے کا آپ اسلام کی نیت سے جائیں نا، ان جگہوں پہ باب السلام سے داخل ہوں تو اس سے پہلے صدقہ کر کے جائیں۔ یہ پھر میں بتا دوں کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے صدقہ کر کے جایا جائے۔ تو پہلے تو یہ حکم تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے صدقہ کیا کرے، لیکن بعد میں صحابہ کرام سارے جو ان سے تھے وہ افورٹ ان کے لیے ان کی مالی استطاعت اتنی نہیں تھی، پھر بعد میں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا تھا، لیکن پھر بھی مستحب یہی تھا کہ جو صحابہ کرام افورڈ کر سکتے تھے اور یا جو ان کی مالی وسعت تھی وہ صدقہ دیتے تھے۔ تو آج بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو 5 ریال ہیں، 10 ریال ہیں، 20 ریال ہیں، 50 ریال، جو آپ کی استطاعت میں آپ صدقہ کر دیں۔ مطلب وہاں پہ جو خدمت گار ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پانی پلا رہے ہیں، جو صفائی کے کام کے اوپر مامور ہیں، یا کوئی اور باہر بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر بھی کوئی ہیں، تو آپ بے شک ان کو 10 ریال دے دیں، 20 ریال، 30 ریال، جو آپ کی استطاعت میں آتا ہے آپ دیں، اور کھلے دل کے ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو دل اور ہاتھ کھلا رکھیے گا کہ ان مقامات پہ، خاص کر ان 2 شہروں میں کنجوسی نہ کیجیے گا، اپنی وسعت کے حساب سے خرچ کرتے رہیں۔ باقی جگہوں پر اپنے بیوی بچوں پر بھی، اپنے ماں باپ پہ بھی، گھر والوں پہ، جو آپ کے ساتھ بہن بھائی ہیں، ان سب کے اوپر کھلے دل سے خرچ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یاد رکھیے گا یہ جو پیسے آپ مدینہ پاک مکہ مکرمہ میں لگائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کسی کے پیسے رکھتے رہیں ہیں، وہ کئی گنا زیادہ کر کے لوٹا دیں گے، اس لیے ٹینشن نہیں لینی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کر لیجئے گا، اور جب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو وہاں پہ اب اگلا سوال آتا ہے کہ سلام کس طرح پیش کیا جائے، بات کس طرح کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا کس طرح کریں؟ مطلب یہ کچھ ایسی چیزیں جو تھوڑے آ کے اب ہمارے بہن بھائی تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں۔ اچھا ایک یاد رکھیے گا، اور خواتین ہماری بہنوں کے لیے ہے کہ وہ بھی ان کے بھی اوقات ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ریاض الجنہ میں جانے کے، وہ ایپ کے تھرو ملتی ہے۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے مردوں کو بھی آج کل ایپ کے تھرو ٹائم لینا پڑتا ہے، لیکن ویسے تو خواتین مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچوں نمازوں کے لیے بھی جاتی ہیں، اور تو وہ آپ بھی جائیں۔ اور وہ تمام بہن اور بھائی پہلے یہ یاد رکھیے گا جو ہر وقت اندر جا کے اس سکون کے ساتھ انہیں ٹائم نہیں ملتا، یا معاہدہ شریف کے سامنے تو زیادہ ٹائم کھڑا ہونے بھی نہیں دیتے، تو پھر آپ لوگ آرام سے باہر آ جائیں، مرد اور خواتین، بے شک رات عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد باہر سین میں، حرم شریف کے سین میں اکٹھے ہو جائیں، جہاں پر سبز گنبد شریف کی زیارت ہوتی ہے، باہر والا سین، تو وہاں پہ جہاں سبز گنبد شریف کی ہوتی ہے، بے شک اپنے ساتھ بیوی بچوں سارے آپ لوگ وہاں پہ آ کے آرام سے کچھ دیر بیٹھ جائیں۔ رات کو بے شک 1-1.5 گھنٹہ جو ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ وہیں پہ ہم گزاریں، کہ سامنے سبز گنبد شریف نظر ہے، وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، معذور، صحت مند، ہر قسم کی آپ کو انسان ہزاروں کی تعداد میں سبز گنبد شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے، مطلب اس طرح اپنی اپنی کیفیت میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان میں آپ بھی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ آپ مطلب لوگوں کے لیے ہے کہ وہاں پہ خیر سے جو خواتین ہیں اور مرد ہیں وہ بھی وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اب جو سوال تھا جو پیچھے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا کیا طریقہ ہے، جو خاص کر جب سنہری جھالیوں کے سامنے جائیں، تو یاد رکھیے کہ جب سنہری جھالیوں کے سامنے جانے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو وہاں پہ درود پاک پڑھتے جائیں، اور جب جھالی شریف کے بالکل سامنے پہنچ جائیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے، تو اس کے باہر وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نام اقدس بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ویشی معاف فرمائے۔ تو آپ وہاں پہ بڑے ہاتھ باندھ کے باادب طریقے سے ضرور کہیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سلام پیش کیجیے گا، اور نبی اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیجیے گا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے مختلف طریقے ہیں، مختلف بزرگوں نے، مختلف نیک لوگوں نے طریقے بتائے ہوئے ہیں، لیکن مشہور بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ ان کی مشہور کتاب غنیت الطالبین میں ہے۔ تو بہت انہوں نے مفصل اور اچھے طریقے سے اسے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے، تو اسی سے میں آپ کو کچھ اقتباس اور جو میرے ذہن میں اس وقت یاد ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ اپنی مزید برکتیں نازل فرمائیں۔ بے شک آپ اردو میں کہہ دیں، آپ درود پاک پڑھیں گے تو عربی میں ہو گیا، آپ اردو میں پڑھ دیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پہ مزید رحمتیں نازل فرمائیے۔ تو اب دیکھیں نا، اگر اسی کو ہم عربی میں پڑھیں گے تو وہ درود ابراہیمی بن جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا کرم نازل فرمائے اور ان کو مقام شفاعت عنایت فرمائیں، اور جو آپ نے ان سے باتیں کی ہیں آپ یا رب العالمین ان کے ان وعدوں کو پورا فرمائیں، اور ان کا وہ مقام محمود اور مقام شفاعت عطا فرمائیں۔ تو یہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے توفیق عطا فرمائیں
یا اللہ مجھے یا رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رہوں اور انہی کے طریقے پہ مر بھی جاؤں. تو یہ بھی دعا کریں, یہ بڑی بنیادی دعا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کو اور بھی, اب آپ کا ٹائم وہاں پہ بڑا کم ہوتا ہے کیونکہ ایکچولی وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ہی ٹائم ملے گا. تو اتنے میں اگر اتنی دعائیں بھی آپ وہاں پہ کر لیں, اور اس کے علاوہ پھر ایک اور بھی دعا کریں کہ خاص کر یہ جب آپ کی جس دن آپ کی ڈپارچر ہے یا جس دن آپ نے واپسی ہے اس دن یہ ضرور دعا کیجیے گا کہ یا اللہ میری اس حاضری کو میری مدینہ منورہ کی آخری حاضری نہ ہونے دیجیے گا, اور بلکہ میں اس میں کچھ اضافہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ یا اللہ ہمیں ہر سال اور سال میں کئی بار مدینہ پاک حاضری حج اور عمرے کے لیے طلب فرماتے رہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں. تو اسی طرح ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہاں پہ اپنے گناہوں کی دعا کی معافی بھی مانگیں کہ یا اللہ. اور ایک اور بات جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ اپنی کتاب حنیت الطالبین میں تحریر فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, اور آپ سے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اور یا اللہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ جب ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو ہم آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں, تو اگر یہ بھی ہمارے لیے معافی مانگیں گے اور ہماری کے لیے مغفرت طلب کریں گے تو آپ ہمیں انشاءاللہ ہم پہ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے. تو یا اللہ میں آپ کے حکم کے مطابق آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں اور ان پہ شرمندہ ہوں اور معافی مانگتا ہوں. تو یا اللہ اب آپ اپنے فرمان کے مطابق میرے گناہوں کو معاف فرما دیں, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے لیے دعائے خیر فرما دیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں کہ اگر مقام ابراہیم کے اوپر آ کے دعائیں مانگنے کی کتنی فضیلت ہو سکتی ہے تو معاجہ شریف کے سامنے دعاؤں کی کیا فضیلت ہوگی. اور اگر آپ وہاں پہ آپ کو تھوڑا کم ٹائم ملا تو آرام سے جب باہر آئیں اور اس کے بعد بے شک آپ گنبد شریف کی طرف منہ کر کے آرام سے ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں کہ یا اللہ میں آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آیا ہوں, یا اللہ میں اپنے گناہ تسلیم کرتا ہوں, یا اللہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور معافی مانگتا ہوں, تو آپ یا اللہ مجھے معاف فرما دیں, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے معاف فرما دیں, اور میری اور تمام مسلمانوں کی تمام جائز دلی حاجات کو قبول منظور فرما لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دعائیں کریں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی التجا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے گھر والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور تمام مسلمانوں پہ اپنا کرم فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے حق میں دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے. تو یہ ہے کچھ طریقے جو مدینہ پاک حاضری سے متعلق میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. تو یہ تھا, اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو زیارتیں ہیں مدینہ منورہ میں اس کے بارے میں کہ ایک تو بالکل جو سبز گنبد شریف جب ہم باہر بیٹھتے ہیں تو اس کے بالکل سامنے ہے جنت البقیع کا قبرستان. وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قبر شریف ہے, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہاں پہ قبر شریف ہے جنت البقیع میں, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی قبر شریف ہے. تو یہ ماشاءاللہ اس طرح تقریباً کم و بیش تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مبارک قبریں جو ہیں جنت البقیع کے مبارک قبرستان میں ہیں. تو جنت البقیع کے اندر فجر کے بعد اور عصر کے بعد مرد حضرات کے لیے کھولا جاتا ہے, تو مرد حضرات ضرور اندر جائیں, اندر جا کے سلام پیش کریں. جنت البقیع میں جب آپ اندر سلام کے لیے جائیں گے تو جو شروع کا پہلا حصہ ہے, جو مطلب جو شروع کا 1/3 پورشن جسے آپ کہہ لیں, یہ تقریباً وہ جگہ ہیں جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قبریں ہیں.
اور اس سے آگے پھر ہے جو عام لوگوں کے لیے، تو وہاں پہ جو لوگ مدینہ پاک میں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے. پہلے پیچھے سے دفنانا شروع کرتے ہیں، آگے تک جاتے ہیں، جب آگے تک بھر جاتا ہے پھر پیچھے سے لا کے شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو بالکل سٹارٹ کا ایریا ہے جو 1/3 ہے، وہاں پہ لوگوں کو دفن نہیں کیا جاتا. وہ مقام ہے جہاں پہ صحابہ کرام سینکڑوں سال کے سے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. تو اس حصے میں نہیں کیا جاتا، آگے وہ پھر اس طرح وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے، آپ وہاں پہ ضرور جائیں. اور خواتین جو انسی ہیں وہ بھی رات کے وقت ہے، رات عشاء کی نماز کے بعد وہ مردوں کے ساتھ جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے چلتی جائے تو آگے جا کے باؤنڈری وال نیچے ہو جاتی ہے. تو خواتین اور مرد جو سے آرام سے زیارت بھی کر سکتے ہیں قبروں کی، اور سلام بھی پیش کرتے ہیں. تو رات کو خواتین اور مرد فیملی سے انسی ہیں وہ آرام سے بالکل جا سکتی ہیں. تو یہ جون سا تھا کچھ آپ کو مدینہ منورہ میں حاضری کا کچھ تھوڑا طریقہ بتا دیا، کچھ تھوڑا باقی جو زیارتیں ہیں وہاں کی. اور بلکہ مدینہ منورہ میں ایک اور التجا بھی ہے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملے، اگر یاد رہے اور ہو سکے تو مجھ گناہ گار محمد علی حسن کا نام لے کے بھی اگر آپ مجھ گناہ گار کا اور ہمارے گھر والوں میرے گھر والوں کا عاجزانہ سلام پیش فرما دیں تو آپ کی انتہائی مہربانی ہوگی، عنایت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مدینہ منورہ میں جو زیارتیں ہیں وہ ہیں، ایک مسجد قباء ہے. مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ نارملی آپ کے جو ٹور آپریٹر ہوتے ہیں انہوں نے بھی آرگنائز کی ہوتی ہیں. وہ آپ کو مسجد قباء لے کے جائیں گے، مسجد قبلتین لے کے جائیں گے. مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جو جہاں پہ قبلہ تبدیل ہوا تھا. پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو مسجد قبلتین میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم عنایت فرمایا تھا کہ اب اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں. تو وہ مسجد قبلتین ہے جہاں میں 2 قبلے ہیں، یعنی کہ قبلۃ الاول کی طرف بھی نماز پڑھنے کا نشان ہے اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف بھی. تو اس کے ہی مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے. پھر اور وہاں پہ جو جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی وہاں پہ اور مساجد ہیں، وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے. تو یہ تو ہمیں نارملی ٹور آپریٹرز نے ارینج کی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو سارے وہی کرا دیتے ہیں. تو مسجد قباء میں اسپیشلی جائیے گا کیونکہ وہاں پہ آپ کو 2 وہ نفل پڑھنے سے عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ممنوع اوقات نہ ہو تو اس میں عمرہ وہ نفل نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے ٹائم میں جائیے کہ جب آپ نفل پڑھ سکیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف ہے، جو مقام احد کے کوہ احد، جو احد کا پہاڑ ہے اس کے بالکل قریب ہے. تو وہاں پہ ضرور جائیے گا. وہاں پہ غزوہ احد بھی ہوا تھا. اور یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. تو ویسے تو ٹور آپریٹر آپ کو لے کر جائیں گے دن کے وقت نارملی. تو میرا مشورہ ہے، درخواست ہے کہ کسی دن آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی وہاں ضرور جائیے گا. ٹیکسی سے چلے جائیے گا، وہ تقریباً ٹیکسی 20 سے 30 ریال، 30 یا کوئی 35 ریال بھی لے سکتی ہے. تو اتنے لے لے گی، وہ آپ کو چھوڑ دے گی اور واپسی میں بھی آپ ٹیکسی لے، واپسی میں بھی شاید 20-25 میں پھر مل جائے گی. تو مغرب کے بعد جائیے گا، عشاء بے شک وہیں پڑھیے گا. اور وہاں پہ ایک رات کے وقت بھی بڑا ایک سکون والا ماحول ہوتا ہے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میرا اور میرے گھر والوں کا عاجزانہ سلام بھی پیش فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پہ تشریف لے کے جایا کرتے تھے. تو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے چچا کی قبر شریف پہ ضرور جائیں، وہاں پہ جا کے فاتح خوانی کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور درود پاک کی کثرت کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی قبر شریف پہ حاضری کے لیے آیا ہوں، تو یا اللہ اس مبارک جگہ پہ حاضری میری قبول فرما اور مجھ پہ اور تمام امت مسلمہ پہ یا اللہ اپنا کرم نازل فرما. اللہ تعالیٰ سے کھل کے دعا کیا کریں، استغفار کیا کریں. مدینہ پاک مکہ مکرمہ میں زیادہ تر چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے. گاڑی میں ہیں، پیدل ہیں، بازار میں پھر رہے ہیں، ہوٹل میں جا رہے ہیں،
ہوٹل سے آ رہے ہیں، کھانا لینے جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوشش کریں چلتے پھرتے آپ لوگ خیر سے الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کا ورد تو کثرت سے کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کثرت سے کریں، استغفار خوب پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر اذکار کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا نام خالی پڑھتے رہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، یہ بابرکت ذکر کرتے رہیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بار بار بے حساب بار حج، عمرے اور مدینہ پاکی بادب حاضریاں نصیب فرمائیں۔ تو یہ کچھ ایک ادنا سی میری جانب سے کاوش تھی کہ ان بہن بھائیوں کے لیے جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہیں کچھ بنیادی باتیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام جائز دلی حاجات کو قبول و منصور فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھ پر، آپ پر، تمام مسلمانوں پر ہر لمحہ اپنا خصوصی کرم، فضل اور انعامات کا معاملہ نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام جائز دلی حاجات کو قبول و منظور فرما لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔